وہاں کے لوگ احمد آباد کے اندر ان کی قبر کے اوپر جا کے دیکھو، گجرات کے اندر وہی لباس، چوڑی، کنگن اور جناب عالی سرمے اور وہی سب لباس میں بیٹھتے ہیں وہاں، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے ایمان اور عمل اور عقیدے خراب کرتے ہوں گے، تو اللہ ہی جانے، اس کا تو خیر کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو اندر کی بات ہے، وہ تو بزرگان دین ہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے شریعت کے ماننے والے لوگ۔ تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات آئی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اولیاء کے سلسلے میں ان کے ایمان اور عقیدے دیکھیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب میرے پاس ہے، اور اتفاق سے یہ سوئے قسمتی ہے اس کتاب کی جو میرے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کو اگر ذلیل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھو۔ ہمارے استاد ہیں یہ مولانا بدر الدین قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، مر گئے، ہمیں فارسی کی پہلی دوسری پڑھاتے تھے، اور یہ بہت بڑا تمباکو خور آدمی تھا یہ، بہرحال جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ، بہرحال بہت بڑے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کے عقیدے، وہابیوں کو ذلیل کرنا ہو تو احمد رضا خان صاحب کی یہ سب کتابیں پڑھو، نصیحت کی ہے، اور ایسی ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جو وہابی کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ دیکھیں کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ جو جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتال کرنا، ان کے اموال کو چھین لینا حلال و جائز ہے۔ اس طرح سے یہ یعنی کہتا ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہیں یہ عقائد فاسدہ رکھتا، ارے بہت بڑی بری باتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اس نے خوب آسمان کے قلابے لگایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب اولیاء کے بارے میں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند، یہی نقش بندی ہیں، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، سنو مرد کی تعریف ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، وہ مرد نہیں ہے۔ اپنے اپنے انگوٹھے پہ پوری دنیا دیکھو، پوری دنیا بریلویت کو چیلنج ہے، سارے ہجڑے ہو گیا، اس پیر کی بات میں تو سارے ہجڑے نکلے۔ کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، یعنی جیسے انگوٹھے کے ناخن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اگر آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیں تو آپ مرد، پوچھو جتنے بھی قبر پرست ہیں یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، کیا ہیں یا بیچ کے ہیں، اگر انگوٹھے پہ یہ دیکھیں یا جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ہیں تب تو یہ مرد ہیں، ورنہ یہ مرد۔ کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلی جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے، جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب، نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے، ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت
کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں، مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ۔ کہیں نہیں، وہ بیچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند نمونے ان کتابوں کے حوالے سے، آئیے ذرا موجودہ دور کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کروں، تاکہ اس دور کے لوگوں کا بھی آپ کو کچھ علم ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے میں نے 9 بجے پروگرام شروع کیا تھا، 10 بج گئے ہیں، میرا خیال ہے پروگرام رہنے دیا جائے، سوال و جواب کی کچھ ہو جائے، بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلے جو ہے مجلس میں کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ یا مختصر سی بتا دوں؟ رہنے دیں، ذرا مزے سے بتائیں گے نا، بڑی لمبی بات ہے۔ یہ ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی اسرار حقیقی ہے، اور یہ خواجہ بندہ گیسو دراز سید محمد گیسو دراز حسینی کی کتاب جوامع الکلم ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صرف انہی دونوں کے اوپر ان کا ذرا حال چال بھی آپ حضرات معلوم کر لیں، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رجب کے مہینے میں خوب کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور خوب جو ہے گاڑی چلی اجمیر کو، خواجہ غریب نواز کے شہر میں خوب ہوتے ہیں۔ ذرا اس موسم میں دیکھ لیں آپ ان کو کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ